اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی لعنت۔ اس سلسلے میں دو آیتیں آپ کو بڑی مشہور سننے کو ملیں گی۔ ایک تو سورہ انبیاء کی 107 نمبر کی آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے محمد ہم نے آپ کو سراپا اے ٹو زیڈ کمپلیٹلی تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ وما سے جب بات شروع ہوتی ہے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ہرگز نہیں میں نے آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ آپ سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ تو ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ رحمت آخر ہے کیا چیز، وہ ہوتی کیسی ہے؟ جب کسی انسان پہ رحمت ہوتی ہے اللہ کی، جیسے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، تو سلامتی کیا ہے، رحمت کیا ہے اور برکت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کو یہ لفظ کے معنی سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ یہ الفاظ لوگوں تک سمجھائیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم خود یہ بات نہیں جانتے۔ دوسری طرف سورہ بقرہ کی 159 بھی ہے، اور بہت ساری، میں آپ کو اگر چاہیے تو مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، رحمت کا لفظ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے اور لعنت کا لفظ کتنی جگہ آیا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا یا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو یہ لعنت جو ہوتی ہے اللہ کی، وہ کس طرح ہوتی ہے؟ کیا دولت ختم ہو جانے سے لعنت ہے؟ کیا کوئی آدمی بے عزت ہو رہا ہے تو لعنت ہے؟ یا کوئی بیمار پڑتا ہے تو لعنت ہے؟ یا اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ کی لعنت ہے؟ آخر لعنت ہوتی کیسی ہے؟ اللہ کی کسی پہ لعنت ہو رہی ہے تو وہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ اور رحمت کیا ہے؟ اس کا ایک چھوٹا سا فارمولا مجھے ملا جب میں قرآن سے تمام آیتوں کو چیک کر کے کہ رحمت سے کیا ریاکشنز ہے اور لعنت کے کیا ریاکشنز ہیں۔ دیکھیے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے، 40 سال کی عمر تک ایک عام آدمی ہے مکے کی زندگی میں، مکے کے علاقے میں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا، اپنے کام کے لیے چن لیا۔ وہ چننے کی ایک ایجوکیشن ہے، وہ چننے کی ایک کوالٹی ہے۔ وہ کوالٹی کیا تھی؟ صادق اور امین۔ وہ کوالٹی آپ پیدا کیجئے، اس نبوت سے جو چیز انسانوں کو رحمت بنا کے بھیجی گئی ہے، قرآن، وہ بھی آپ کی سمجھ میں آنے لگے گی۔ چنانچہ ہم زندگی میں کہیں نہ کہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کا سچا آدمی اس وقت پوری سرزمین پہ موجود نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امانت دار شخص بھی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے اتنا بھاری بوجھ یہ کتاب جو آپ کو نظر آ رہی ہے میرے پیچھے، اس کتاب کے پھیلانے کا، اس کتاب کی دعوت کا جو ہے اتنا بڑا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ پہ ڈالی۔ اور پھر ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو مسلمان گھروں میں پیدا کیا گیا، یہ دیکھ کے کہ یہ بندہ ابھی بھی عالم ارواح سے جو بچے ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ان کو یہ طے کیا گیا کہ اس وقت ساری دنیا میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ آگے جا کے دنیا میں کیا کرنے والے ہیں۔ تو ان کی کیپیسٹی، ان کی صلاحیت، ان کے دماغ کی اور ان کے یہ چیزوں کو دیکھ کے جس روح کو جس ماں کے پیٹ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، چند سیلیکٹڈ لوگوں کو چن کے مسلمانوں میں پیدا کیا، کیونکہ یہ لوگ دنیا میں آ کے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور اس کا علم اللہ کو تھا۔ ایون اس بات کو رسول اللہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے، اگر آپ بھی پوری نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ وہ آیت ہے نا کہ اگر ہمارا رسول اپنی مرضی سے ایک لفظ اگر آگے پیچھے کر دے اس قرآن سے، تو ہم اس کا رٹا پکڑ کے کھینچیں گے اور اس کی شہرت کاٹ دیتے ہیں، اور پھر ہمارے عذاب سے بچانے والا محمد کا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا پھر قیامت کے لیے۔
اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ محمد رسول اللہ جیسی ہستی قرآن کے ایک لفظ کو، ایک حرف کو نہ بڑھا سکتے تھے نہ کم کر سکتے تھے، اور یہ کمبخت ان کے چاہنے والے جھوٹے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وہ بھی کہا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو آپ نے کیوں کہا، کیسے کہا؟ ہاں، جب انڈر کنسٹرکشن تھی بلڈنگ، یہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو لوگوں نے کچھ سوالات کیے ہوں گے، اس کے جواب اللہ کے نبی نے بھی دیے، قرآن نے بھی دے دیے۔ وہ وقت ختم ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، وہ آ گئی بات، وہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دین میں کسی ملاوٹ کی، کسی ایکسٹرا چیز کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء یہ غلطی کرتے ہیں کہ دین قرآن کے علاوہ بھی موجود ہے دنیا میں۔ کہاں سے آیا بھائی؟ دین کی سمجھ 200 سال کے بعد والوں کو پتا چلی، پہلے لوگوں کو پتا نہیں چلی۔ آپ قرآن کو انکمپلیٹ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ میں یہ پوری پورشن، یہ پوری بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب مجھے لعنت پہ آنا ہے، یہ بتانا ہے کہ اللہ کی لعنت کیا چیز ہے۔ تو جو شخص کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کا دماغ کھل جاتا ہے، اس کی عقل کھل جاتی ہے، کتاب کو ریسیو کرنے کے لیے، قرآن کی آیات کو سمجھنے کا، صحیح مفہوم تک پہنچنے کی ایک صلاحیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ صلاحیت کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ سچ بولیے، زیادہ سے زیادہ وعدے کی پابندی کیجئے، زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں پہ تہمت لگانے سے بچیے، غیبت کرنے سے بچیے، بے حیائی سے بچیے، شرک سے بچیے، بے بنیاد باتیں کرنے سے بچیے۔ ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، ایک چھوٹا سا یہ جو ہے پروگرام ہے یوٹیوب اور آپ کا انسٹا اور آپ کا فیس بک، اس کے بھروسے پہ اتنی بڑی بڑی باتیں، جہاں دیکھو دیوان خانے میں چلے جاؤ، آپ کسی کی مسجد میں چلے جاؤ، کسی کے فٹ پاتھ پہ روڈوں پہ بیٹھے رہتے کچھ آوارہ کرسیاں ڈال لے کے، چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے، گاڑیوں پہ کھڑے ہوئے کچھ چھچورے، کچھ پان کے ڈبے پہ کھڑے ہوئے، کچھ ریسٹورنٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، بات ہو رہی ہے ایران اور فلسطین اور فلاں اسرائیل کی، یعنی دو کوڑی کا علم نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ یہ ایسی امپورٹنٹ آیات ہے، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں میں، تاکہ کم سے کم ایک آدمی بھی اگر نیا سن لے یا پرانے کو عقل آ جائے تو آ جائے۔ خیر، یہ اللہ کی لعنت اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی کا ذہن نہیں کھلتا، آدمی کا دماغ بالکل نہیں کھلتا، اس کے دماغ پہ، دل پہ تالے پڑ جاتے ہیں، اس کے کانوں پہ تالے پڑ جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ، غشاوہ غفلت میں پڑ جانے کو، جس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا۔ اب اندازہ کیجئے کہ پوری کی پوری عیسائی قوم کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جبکہ وہ سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ قوم ہے، سب سے زیادہ کریٹو قوم ہے، بڑے سائنٹسٹ ان کے پاس ہے، سپر پاور ہے، وہ بڑے ہتھیار ان کے پاس ہے، لیکن عقل پہ پتھر اس لیے پڑے ہوئے ہیں، عقل پہ لعنت اس لیے ہوئی ہوئی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بڑوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کے مولویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہی حال ہے مسلمانوں کا ہو گیا۔ مسلمانوں پہ اللہ کی لعنت ہونا ضروری ہو گیا کہ کوئی محمد الرسول اللہ کو انسان ماننے سے انکار کرتا ہے، کوئی رسول کا انکار کرتا ہے، کوئی نالائق کہتا ہے ملحد ہو گیا میں اور ایتھسٹ ہو گیا میں قرآن کا انکار کرتا ہوں، میں رسول کا انکار کرتا ہوں، میں اللہ کا انکار کرتا ہوں۔ آج کل کوئی ایک نئی لڑکی کچھ پتہ نہیں نازیہ نادیہ کچھ الہی بکواس کیے جا رہی ہے، بکواس، اس کے لیے الگ میں ویڈیو بناؤں گا۔ بہرحال اللہ کی لعنت اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں، وہ اسلام کے معاملے میں یا اس کے اپنے دھرم مذہب کے بارے میں، اور وہ یہ اطمینان میں آ جاتا ہے کہ میں تو جنتی ہوں۔ آپ کسی پتھر کی پوجا کرنے والے سے پوچھئے کہ تم سورگ میں جاؤ گے، بولتا ہے ہاں، کیونکہ میں خیر خیرات کرتا ہوں، بھجن کیرتن کرتا ہوں، گھنٹیاں بجا بجا کے۔ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے، وہاں مرثیے اور یہ چل رہا ہے، یہاں قوالیاں چل رہی ہیں، روز سلام پڑھا جاتا ہے، کبھی جمعے کو پڑھا جاتا ہے، یعنی تعریفیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے گئے۔ کرسچنوں کے پاس چلے جائیے وہی حال ہے، یہودیوں کے پاس چلے جائیے وہی حال ہے، ہندوؤں کے پاس چلے جائیے وہی حال ہے، بریلویوں کے پاس، شیعوں کے پاس، دیوبندیوں کے پاس، اہل حدیث کے پاس، سب اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں۔ تو جب وہ جنت کا اپنے آپ کو مقیم اور وہاں کا گرین کارڈ ہولڈر سمجھتا ہے تو پھر اس کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جھوٹ بولے گا، آسانی سے جھوٹ بولے گا، اور اس کا چونکہ دماغ خراب ہے، اس نے کس سے وعدہ کیا تھا، بھائی میں 4 بجے آ رہا ہوں، بھائی میں 5 بجے آ رہا ہوں،
کل ضرور ملیں گے، پرسوں ایسے کریں گے، وہاں بعد میں پوچھو تو بولتا نہیں بھول گیا تھا بھائی۔ اس میں اکثر آپ کو اہل حدیث اور تبلیغی ملیں گے جس میں بھولنے کی بہت زیادہ عادت ہے، اور پرواہ نہیں ہے کسی کی کہ میری اپنی سڑی ہوئی گندی کیڑے پڑی ہوئی زبان سے میں نے کیا کہا تھا۔ احساس ہی نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا سر سے پاؤں تک میں جنتی ہوں، 72 فرقوں 73 فرقوں میں سے وہ میرا ہی فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ اس کو یہ گولی کسی نے ڈال کے دے دی ہے یہودیوں نے، اور وہ رسول پہ الزام لگاتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کہا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اس لعنتی کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو آیت آئی تھی وہ آل عمران کی 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اللہ کی کتاب میں اللہ کے دین میں فرقے مت ڈالو، اور جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو وہ تو لعنتی یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ نے کہی ہے یہ بات کہ 73 فرقے ہو جائیں گے۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ محمد الرسول اللہ جیسی ہستی، جیسی شخصیت ایسی گھٹیا بات کریں گے کبھی؟ امپاسبل۔ تو اب سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اگر آپ بھی اللہ کی لعنت میں ہے تو سمجھ جائیے سب سے پہلے آپ کی میموری خراب ہوگی۔ آپ کو پتا چل جائے گا آپ چپل کہاں اتارے یاد نہیں رہے گا، چابیاں کہاں رکھے یاد نہیں رہے گا، کس سے پیسے لیے تھے وہ یاد نہیں رہے گا۔ کمال کی بات تو یہ ہے، کس کے پیسے میں دینا ہوں وہ یاد نہیں رہے گا۔ آخری درجے کے جھوٹے، اس کے نام پہ ای ایم آئی پہ گاڑی نکال لیے، اس کے نام پہ لون لے لیے، اس کے نام پہ یہ لے لیے، اور اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ای ایم آئی نہیں بھر رہے ہیں۔ ایسے ہزاروں کیسز میرے پاس ہیں۔ ہزاروں بار بیوی کو طلاق دیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، گھٹکے کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے یا لعنت ہے؟ کچھ نالائق میرے سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی داڑیاں اور ان کی ٹوپیاں دیکھو، دیکھ کے ایسا لگے کہ بس، لیکن منہ میں گھٹکا ہے۔ لعنت ہو اللہ کی تمہارے اوپر، ہے لعنت ہے، تم لوگ لعنت میں ہو۔ تو میں آج لعنت اور رحمت کا فرق بتانا چاہ رہا تھا۔ اللہ کی رحمت اس پہ ہوتی ہے جو قرآن روز اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے اوپر تدبر غور و فکر کرتا ہے، اس کی نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، اور قرآن کے خلاف جتنی باتیں اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، برے کو برا بولتا ہے، سچے کو سچا بولتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے، چاہے آپ جماعت اسلامی کے ہو، چاہے آپ اہل قرآن ہو، چاہے آپ اہل حدیث ہو، چاہے آپ تبلیغی ہو، آپ بریلوی ہو، آپ شیعہ ہو، آپ قادیانی ہو، آپ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، آپ آگ کی پرستش کرتے ہو، کوئی بھی ہو آپ، اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ پہ ہے تو آپ سچ بات کے اوپر اڑے رہیں گے۔ سچ بات آپ کو صرف قرآن سے ملے گی، اور اس کتاب کو ہمیشہ، اس بات کو، اس سچائی کو آپ آگے پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ورنہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی لعنت آپ کے اوپر ہو رہی ہے۔ آپ مسجد کے امام ہوں گے، آپ جو ہے جامع نظامیہ سے فارغ ہوں گے، جامع دیوبند سے فارغ ہوں گے، جامع اہل حدیث سے فارغ ہوں گے، آپ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے، آپ جامع ازہر سے فارغ ہوں گے، اللہ کی لعنت ہے آپ کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ کا دماغ خراب ہے۔ آپ دین کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں جنتی ہوں، یا کم سے کم اگر جاؤں گا جہنم میں تو چند دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی کافر جو تھے ان کے اس کلمے کو ریپیٹ کر کے بتایا ہے۔ یہ نالائق کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، چھوئے گی بھی تو چند دن کے علاوہ اور نہیں چھوئے گی۔ یہ کافروں کا جملہ ہے جو آج یہ نالائق مسلمان بولتے ہیں۔ بہرحال میرا فرض تھا اللہ کی لعنت اور اللہ کی رحمت بتانا، میں نے بتا دیا۔ اب حفاظت کرنا آپ کا کام ہے، قرآن کی دعوت دیجئے، ورنہ آپ بھی اللہ کی لعنت میں گھرے ہوئے ہیں، سمجھ جائیے۔